بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنت بهدي العمي عن ضلالتهم وإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. سورہ نون کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وما أنت بهدي العمي عن ضلالتهم، اور آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے راستہ دکھائیں. وَإِن تُسْمِعُوا، اور آپ ایسے بھی نہیں ہیں کہ سنائیں الا ہاں ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. وَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ تابعدار ہیں. یہ آیت نمبر 53 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. اتنا بڑا سبق اس آیت میں ہے کہ سمجھ لیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے. ہدایت کس سے ملتی ہے؟ سیدھی سی دو ٹوک بات کی کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. جو ہدایت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. اور ہدایت کے اندر اہم چیز ہے سماعت، اہم چیز ہے شاگردی. دو باتیں ہیں. ہدایت صرف اس شخص کو ملتی ہے جو تابعدار ہوتا ہے. وما انت بہدی العمی عن ضلالتہم، اندھا کہتے ہیں، عمی کہتے ہیں اندھا کو، اندھے شخص کو. آپ کسی اندھے کو اس کی گمراہی سے نہیں ہٹا سکتے. یہاں پر اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے. مطلب یہ کہ وہ شخص جو نابینا ہو دل کا، مطلب یہ کہ دل اس نے بند کر دیا. اب اس نے کسی کی سننی نہیں، اب اس نے کسی کی سمجھنی نہیں، اور اب وہ خود سمجھانے کے فیکٹر میں آ چکا ہے کہ اب تو میں سمجھاؤں گا، خود سمجھوں گا نہیں. جب انسان اس معیار میں اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو اس کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. اب جب وہ مولوی صاحب ہو چاہے وہ شیخ صاحب ہو، چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا کہ کروڑ لوگوں کا اسلام انہی کے ہاتھ پر ہوا. شاید ہماری نسلوں کا اسلام بھی انہی کے ہاتھ پر آیا تھا، جن کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں. حضرت نے اپنے خلیفہ کو دستار فضیلت پہنائی، یعنی خلافت دی. تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ نصیحت فرمائیے. فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا. تو صحیح میں سمجھا نہیں آپ کی بات کہ ہم کبھی نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں کر سکتے، کبھی جھوٹ بولنے جیسا گناہ نہیں کر سکتے. خدائی کا دعویٰ میں کیسے؟ تو فرعون نے کیا تھا، میں کیسے فرعون؟ آپ کچھ سمجھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. تو سمجھایا. فرمایا کہ جب تم یہ سمجھنے لگو کہ تمہاری ہر بات اٹل ہے، جب تم یہ سمجھنے لگو تمہاری ہر سوچ اٹل ہے، جب تم یہ سمجھنے لگو تمہارے دل میں آیا ہوا خیال بالکل برحق ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو درپردہ تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اس کی ہر سوچ برحق، اس کی ہر بات برحق، اس کا ہر حکم برحق. چنانچہ تھوڑی سی میری مرضی کے خلاف ہو جائے اور مجھے غصہ آ جائے تو مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. تھوڑا سا میرے حکم عمولی ہو جائے اور سیکھ پا ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو ایسا شخص اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو سب پتہ ہے. ایسا شخص اپنے آپ کے بارے میں سمجھ رہا ہے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جب یہ سوچ اپنے اندر بننا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو ایسے بندے کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. ایسے بندے کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. ہمارے اکابرین جن کو ہم نے پڑھا ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے، یا وہ اکابرین جن کو ہمارے اکابرین نے دیکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد المہاجرین
مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے چلتے چلے جائیں جو بھی فتاوی جات ہیں ہمارے بزرگوں کے یا ان کی سوانح ہے، ہمارے بزرگوں کی آپ بیتی ہو گئی یا اشرف السوانح ہو گئی، نقش حیات ہو گئی، یہ جو بھی آپ بیتیاں ہمارے اکابرین جو ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ تک جتنے حضرات ہیں سب کے فتاوی جات میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے البلاغ میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک فتویٰ دیکھا کہ حضرت نے اپنے شاگرد کے کہنے پر اس سے رجوع کیا، اپنے مسئلے سے، اپنے بتائے ہوئے مسئلے سے رجوع کیا کہ میرا یہ مسئلہ غلط ہے، مجھ سے پڑھے ہوئے فلاں طالب علم انہوں نے اس بات کو، اس کا پورا خط چھپا تھا کہ جو اس نے حضرت شیخ الاسلام صاحب کو لکھا، یعنی جتنے بھی ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان سب کا یہی توبہ اور مزاج رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ہمیشہ برحق نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اس وقت مسلک حنفیہ جو امام ابو حنیفہ کے اوپر، مسلک شافعیہ امام شافعی کے اوپر جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں سب اسی مسئلے پر متفق ہیں۔ امام ابو حنیفہ یعنی حنفی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا امام شافعی، مالک اور حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سب سے اختلاف تھا۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی رائے سب سے بہتر ہے لیکن محتمل خطا ہے، یعنی اس میں غلطی کا 100% امکان ہے، ہم اس کو 100% حق نہیں سمجھتے، دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسے شواف حضرات امام شافعی کی تحقیق کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تحقیق صحیح ہے اور یہ تحقیق غلط ہے، یہ نہیں سمجھتے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت امام ابو حنیفہ کے مزار پر پہنچے، حاضری کی اور وہاں پر کچھ وقت بیٹھے تو نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جماعت کا تو مجھے ذہن میں نہیں، حضرت نے وہاں پر نماز ادا فرمائی اور حضرت نے جب نماز ادا کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ مکے میں کوئی اختلاف کرنے والا تھا نہ مدینے میں کوئی اختلاف کرنے والا تھا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اختلاف کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں نماز پڑھ رہے اور امام ابو حنیفہ کے طریقے پر انہوں نے نماز پڑھی، ہاتھ نیچے بڑھتے ہیں، رفع الیدین نہیں کیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے مخالف ہیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اور آپ انہی کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ صاحب قبر سے حیا آتی ہے، ہمارے نزدیک تو افضل یہ ہے اور ان کے نزدیک افضل یہ ہے، چنانچہ ان کی قبر کے پاس حاضر ہو تو ان کے مسلک کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ تو ایسے بے شمار واقعات، تو لہذا یہ مت سمجھا جائے کہ اگر ہم کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک اٹل کس درجے میں ہوتا ہے، اس کا ایک درجہ ہے کہ محتمل خطا ہے، ہم اس کو غلطی کا احتمال سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پتا ہے اور اس میں سامنے والا اختلاف کرتا ہے تو اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اس طریقے سے پتا ہے، آگے آپ دیکھیے، یہ نہیں کہ تم غلط ہو اور ہم ٹھیک ہیں۔ چنانچہ جتنی بھی فرقہ بازیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ تم غلط اور ہم ٹھیک ہیں، تم غلط نہیں۔ جب انسان میں یہ مزاج آ جاتا ہے کہ تم غلط اور ہم ٹھیک ہیں تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہی آیت بتا رہے وما انت بہدی العمی عن ضلالتہم، تم کسی اندھے کو، یعنی جس نے دماغ بند کر لیا، جس نے آگے بڑھنے کی سوچ کو بند کر لیا، اس کو اس کی گمراہی سے نہیں روک سکتے، اور جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنا نہیں سکتے۔ جو آپ کی جو قرآن اور حدیث اور فقہ اور یہ سب چیزیں سننا سمجھنا نہیں چاہتا اس کو سمجھایا بھی نہیں جاتا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میں کہ ہر کسی کو عالم دین نہ بناؤ، ہر کسی کو حافظ قرآن نہ بناؤ، جن بچوں میں اس کا شوق دیکھو ان کو ضرور بناؤ، جن بچوں میں شوق نہیں ڈنڈے مار مار کے ان کو حافظ بنا، ڈنڈے مار مار کے ان کو عالم بنانا، زبردستی ان کو عالم بنانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں تو عالم کا والد ہوں، میں تو حافظ صاحب کا والد ہوں، اپنے شوق کی وجہ سے نہیں۔ لہذا کسی بھی کام جیسے حفظ قرآن میں کوئی زبردستی زور نہیں ہے، علم دین میں کوئی زبردستی زور
تو یہ جو نقلی چیزیں ہیں، نقلی معاملات ہیں، جیسے کہ تقریب ہو رہی ہے، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام کے نام پر. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت بخاری کے درس میں حضرت نے ایک بار فرمایا کہ مجھے ایک جگہ پر دعوت دی گئی. میں وہاں پہنچا تو جیسے تقریب ہو رہی ہے وہ کونے پر ہو رہی ہے، تو اسپیکر یہاں تک لگے ہوئے. تو میں نے کہا یہ کیا اسپیکر یہاں تک کیوں لگا؟ جب تک مجمع وہاں ہے اس کے لیے 2 اسپیکر کافی ہیں، آپ نے کتنے بڑے بڑے اسپیکر لگائے؟ کہا یہ لوگ حضرت محلے کے مسجد میں تو آتے نہیں، چلو کسی طرح تو ہم ان کو سنائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا سی بات کر رہے ہیں، بند کرو اس کو. حضرت آپ چلے ہم اس کو بند کریں. میں نہیں میں غصہ ہو گیا. پہلے بند کروں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہیں سے واپس چلوں گا. تو انہوں نے جو جتنے بھی زائد اسپیکر تھے بند کیے. تو یہ ہمارے اہل دین میں بھی ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ جو سننا نہیں چاہتا اس کو زبردستی ٹھونس کے سنانا، جو سننا نہیں چاہتا اس اونچے اسپیکر، یہ غیر مناسب عمل ہے اور یہ غیر مناسب طریقہ کا. حضرت مفتی شفیع صاحب کا اس حوالے سے فتویٰ دی ہے. تو بہرحال یہ ہے، یہ تو ہدایت کے حوالے سے بتاؤ. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ صرف ان کو سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیات کا یقین. اس آیت میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دل سے اعتقاد رکھے گا تو یہ آیات اس پر اثر بھی کرے گی. دل سے اعتقاد نہیں رکھے گا تو اس پر اثر نہیں کرے گی. ایک دل سے اعتقاد کی بات ہے، الا من یؤمن بآیاتنا. دوسری ضرورت انسان کے اندر قوم مسلمون، اس کے مزاج میں تابع داری ہونی چاہیے. مزاج میں اگر ہلڑ بازی ہے، مقابلے بازی ہے، ایسے بندے کو کبھی ہدایت نہیں ہوتی. ہم نے اپنے استاد سے روح الامین صاحب ان سے معلوم پوچھا تو صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت عمر ابن خطاب کے لیے اور عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کے لیے. تو نبی کی دعا تو رد نہیں ہوتی. تو اگر اللہ دونوں کو اسلام دے دیتے تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام ہندوستان تک پہنچ جاتا، بعد میں محمد بن قاسم کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو دونوں ہی اگر اسلام قبول کر لیتے، ابو سفیان بھی وقت پہ لے آتے تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابو جہل اور حضرت عمر ان دونوں کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمر میں تابع داری تھی. حضرت عمر میں تابع داری تھی، یعنی زبان گندی نہیں کرتے تھے، زبان سے مقابلے پہ نہیں کھڑے ہوتے. لیکن ابو جہل مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا تھا. ابو جہل زبان گندی استعمال کرتا تھا. فہم مسلمون، جو شخص تابع داری مزاج میں رکھتا ہے ایسے شخص کو دین دکھاؤ، ایسے شخص کو دین سکھاؤ. جو ہلڑ بازی کرتا ہے، جو مقابلے کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں. اب ہم کیا کریں کہ جب اس طرح کے لوگ آ جاتے کہتے جی ہم لوگ صحیح مسلک کے ہیں، تم لوگ غلط مسلک کے. تو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ہمارے اکابرین میں سے گزرے حضرت مولانا امین اقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی. یہ اپنے زمانے میں بہت خطرناک قسم کے مناظر تھے اور اہل حدیث تھے. تو یہ بڑے بڑے علماء کو پکڑ کے ان سے سوال کرتے اور کہتے ہیں مولوی صاحب اس کا جواب دیں، مولوی صاحب اس کا جواب دیں، اور پھر ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے. تو فرمانے لگے کہ ایسے ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے علاقے میں آئے. تو میں نے ان سے کہا جی میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں. تو کہنے لگے کہ بیٹا سوال کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہنا سمجھنا چاہتا ہوں کیوں طریقہ کار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سمجھنا چاہتے ہیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہو. میں نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر میری بات مانو گے؟ جی مانیں گے، اگر آپ نے صحیح بات کی تو مانیں گے. فرمایا جاؤ میں نے مسجد میں وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ آپ کا دل اسلام کو سیکھنے کے لیے کھول دے. فرمایا کہ میں اٹھا، چوٹ مصیبت لگی، میں آیا اور آ کر میں نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی. آدھا سینہ کھل چکا تھا. اس کے بعد دوبارہ گیا تو مجھے فرمانے لگے دیکھو پہلے ایک بات سنو، اگر تم مقابلے کے لیے بات کرنا چاہتے ہو تو میرا اور آپ کا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر دین کو سمجھنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہو تو جتنی دیر بات کرنا چاہتے ہو میں حاضر ہوں، میں بات کرنے کو تیار ہوں. فرمایا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ مجھے دین ایسے میرے لیے کھل گیا
اسلام ایسے میرے لیے کھل گیا جیسے کھلی کتاب ہوتی ہے. اس سے پہلے صرف اشکال جواب، اس کو پھنساؤ، اس کو پھنساؤ، اس کو چپ کراؤ، اس کو چپ کراؤ، یہ تھا. تو جب اسلام نہیں، اسلام کا مطلب فرما برداری. جب مزاج میں فرما برداری تو قرآن پورا گھول کے پیچھے، حدیثیں پوری گھول کے پیچھے، کوئی فائدہ ہونے کا نہیں ہے. ایمان سے بھی بڑھ کر ہے اسلام، مطلب فرما برداری. ایمان دل کے عمل کا نام، اسلام جسم کے عمل کا نام ہے. تو جب تک مزاج میں فرما برداری نہیں ہے، نہ حدیث سے فائدہ حاصل ہو سکے گا، نہ قرآن سے فائدہ حاصل ہو سکے. دونوں بڑے اہم پوائنٹس یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے. ان تسمعوا الا، کس کو فائدہ ہوگا آپ کی بات کا، قرآن کی بات. من یؤمن بآیاتنا، ایمان رکھنے والا ہو. اور دوسرا ہے کہ اس کے مزاج میں اسلام کو فرما برداری. اللہ ہمارے مزاج میں فرما برداری و دین پیدا فرمائے.